والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليكم وصحبك يا سيدي يا حبيب الله سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سبحان اللہ سونی سونی تیری ہر ادا سونیا عرشا والے کہیں مرحبا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا مل کے پڑھ لو سونی سونی والے کہیں مرحبا سونیا جتھے پہ گئی تیری ایک نگاہ سونیا اور جتھے پہ گئی تیری ایک نگاہ سونیا دل و جانوں ہوئے او فدا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا لے کے جبریل آقا نو اقصا گئے انبیاء سارے سونے نو سن مل گئے لے کے جبریل آقا نو اقصا گئے انبیاء سارے سونے نو سن مل گئے پیچھے ہو گئے اودے مل سارے نبی او پیچھے ہو گئے اودے مل کے سارے نبی کہنے سانو تو رکھتا بڑا سونیا پیچھے ہو گئے اودے مل کے سارے نبی کہنے سانو تو رکھتا بڑا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا عقل و شکلوں تے جسم و زبانوں سونا میں تے آکھاں سارے جہانوں سونا عقل و شکلوں تے جسم و زبانوں سونا میں تے آکھاں سارے جہانوں سونا اس دا بچپن سونا تے جوانی سونی اس دا بچپن سونا تے جوانی سونی کیوں نہ سفتا کرے خود خدا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی 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 تیری ہر ادا سونیا عرشاں والے کہیں مرحبا سونیا سونی سونی تیری تمام آنے والے حاضرین و سامعین میرے بزرگوں عزیز بھائیوں دوستوں اور محترم بچیوں آپ تمام دا بہت شکریہ تسی تشریف لے آئے اپنا وقت نکال کے اللہ پاک تانوں سارے میں برکتاں دے سب نہ پہلا میرا سلام قبول کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی رات بڑیاں ہی برکتاں والی رات ہے بڑیاں عظمتاں اپنے اندر سمیٹی ہے اور اس کی شان اتنی ہے کہ ایسی رات نہیں بلکہ ایسے صرف ایک گھڑی دا انتظار اللہ نے کے نبی نے کیتا ہے ضروری نہیں کہ بڑے ایسا باہر کو لائے گئے تھے تساں بولنا ہے ایسے بھی بول سکتے اجازت ہے میں بندہ کہوں نا ذرا سبحان اللہ
اتنے رکھنا جو کام تھلے نہ کرے جائے بالکل اتنے. تو میں عرض کر رہا سا کہ اس رات دیاں بڑیاں شاناں نے اے او مقدس اور بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات دے وچ ایسا کرم فرمایا، ایسی محبت فرمائی کہ اس رات کو پہلا کبھی کسی رات وچ ایسا کرم نہیں فرمایا. روایتاں دے اندر آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات دے وچ ایسا جشن منایا کہ بندہ مومن یا انسان یا کسی فرشتے کسی جن دی تے واسطی گل نہیں کوئی نہیں. اسی جشن منانے ہیں، اسی لائٹاں لا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس رات نو تارے چمکائے. روایتاں دے اندر اس رات کو دیکھا گیا آسمانوں کے تارے زمین کی طرف جھک گئے تھے. اسی کرانے کی اسی سونیاں سونیاں گڑیاں لے آواں گے. اللہ تعالیٰ نے اس رات نو جنت دی اعلی سواری براق عطا فرمائی. اس رات دا ہے مقام ہے، اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے کہ جتنا بیان کیتا جائے وہ بالکل کم ہے اس رات کے مقابلے دے اندر. تو اس رات نو بجائے دوسرے کماں دے اندر گزارن دے سب نہ افضل طریقہ ہے کہ اس رات دے اندر اللہ اور اس پیارے محبوب کا ذکر کیتا جائے، علم دین سیکھا جائے. اچھی نیت ہے کرو کہ اسی اس محفل دے اندر بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی جتنی بھی دیر بیٹھیں گے بڑی توجہ دے نال اور پورا کنسنٹریٹ رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی خاطر اسی اتنے بیٹھیں گے. ثواب دا اصول اپنے ذہن دے اندر رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. فرمایا جس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نو ملن آئے کوہ طور تے اللہ نے انہاں دے نال کلام فرمایا، گفتگو فرمائی. من صاحب نے بھی اس ذکر کیتا بڑے احسن انداز دے اندر، انشاءاللہ میں تھوڑی بس وضاحت ہی کراں گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام فرمایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی ملاقات دے واسطے کوہ طور تے تشریف لے آئے. اگے فرمایا جب اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے آئے تو اگوں کیا ہویا؟ قال ربی ارنی انظر الیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب نبی نے انہاں دا مقام ہے وے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال کلام فرمایا. سبحان اللہ. اللہ انہاں دے نال گفتگو گلاں کرتا سی. اللہ دے نال گلاں کرتے سن، اللہ انہاں دے نال گلاں کرتا سی. انہاں نے جدوں اللہ تعالیٰ دی حسین آواز سنی، بے شک وہ آواز دنیا داراں دی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی. اللہ کی شان دے لائق جیسی بھی آواز سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی کی آواز اتنی سونی آپ بھی کتنا سونا ہے. سبحان اللہ. جی دی آواز اتنی پیاری ہے وہ خود کتنا سونا ہے. دل دے اندر حسرت جاگی کہ میں دیکھاں اس ہستی نو، میں اپنے رب نو دیکھاں. اللہ نے اس ذکر نو، اس حسرت نو، اس محبت نو قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا قال ربی ارنی انظر الیک. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، اے میرے رب میرے نال گفتگو کر دے، عرصہ ہو گیا میں چاہنا ہوں کہ ہوں میں تیرا دیدار کراں. سبحان اللہ. عرض کی تھی یا الہ العالمین میں تیرا دیدار کرنا چاہنا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کی جواب دیتا؟ فرمایا قال لن ترانی. اس جملے کے اندر اتنی حلاوت ہے، اتنی حلاوت ہے کہ تسی یہ معنی سمجھو گے تو تسی کہو گے قربان ہو جائیے. اللہ فرمایا لن ترانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے محبوب نبی سن، بڑے پیارے نبی سن. اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے نال کلام فرماندا ہے. پوری بنی اسرائیل دے اوتے حکومت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال خود کلام فرمایا. رب کسی اپنے بندے دے نال کلام فرمائے بڑی بڑی گل ہے. اتنا پیار ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا الہی میں دیدار کرنے. اللہ فرمایا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. حالانکہ عربی کے اندر ایک اور سیگا بھی آتا ہے، لا دا استعمال ہوتا ہے نام واسطے. لا دا استعمال بھی نام واسطے ہوتا ہے، لیکن ایتھے اللہ نے فرمایا لن، لام اور نون. جب لن اے سیگا آئی ہے تو ایدا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، کبھی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی نہ فرمایا ہے موسیٰ لا ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ان ایتھے پوائنٹ والی گل ہے وے، نقطہ ہے وے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. سیگا واحد مذکر حاضر تھا ہے، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. میرے کو کوئی بندہ آتا ہے کہ ایسا فلانی میں کہنا تو نہیں دیکھ سکتا، ایسا مطلب ہے کوئی اور دیکھ سکتا ہے. بزرگان دین نے ائمہ مفسرین نے اس آیت دے اس جملے لن ترانی دے اندر چھپی ہوئی جڑی گل دسی نا مزہ ایسا ہوندا ہے، او دا اصل مزہ ہے، تساں مزہ لینا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ مطلب ہے کوئی دیکھ سکتا ہے. گویا کہ اللہ حضرت موسیٰ کو یہ فرما رہا تھا اے موسیٰ لن ترانی ولکن یرانی عبدی محمد. موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا بلکہ یہ جلوہ تو خاص محمد کے لیے بچا کر رکھا. سبحان اللہ. موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. فرمان موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ جلوہ میں نے کسی کے لیے بچا کر رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ نہ پیار بڑا سی تو اللہ نے سمجھان دے واسطے اللہ نے فرمایا موسیٰ چلو ایک کام کرو. قرآن پاک میرے سامنے فرمایا موسیٰ ایک کام کرو وَلَٰكِنْ ذُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. موسیٰ ایسا کرو اے جرا نال پہاڑ ہے نا اے طرف اپنی نظر کرو. اس پہاڑ دے اوپر میں اللہ اپنی نور دی ایک سوئی دے نکے دے کروڑویں حصے دے برابر تجلی ڈالاں گا. اگر تے میرے نور دی سوئی دے نکے دے کروڑویں حصے دے برابر اتنی چھوٹی مقدار دی تجلی اے پہاڑ دے اوپر میں ڈالاں گا تسی او دیکھ لئی فسوف ترانی پھر مینوں ویکھ لئی. سبحان اللہ. چھوٹی نہیں گل ہے نا، نور ہے روشنی ہے، روشنی دیکھنی ہے. اور وہ مقدار کنی کو ہے، کوانٹٹی کتنی ہے؟ صرف سوئی دا نکا بیٹا ہوندا ہے میری انگلی دے درمیانی جگہ بھی اتنا زیادہ ہوئے اس نہ بھی چھوٹا ہے اور اینا بھی کروڑواں حصہ ہے. اللہ فرمایا موسیٰ اتنی تجلی بس او اگر تو دیکھ لیں فسوف ترانی پھر مینوں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دی تجلی اس پہاڑ دے اوپر ڈالی. اگوں کیا ہویا؟ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی چھوٹی سی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو ہوا کچھ اس طرح دكا وخر موسى صعقا. ارے وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ تاب نہ لا کر زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے. پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے نور دی اتنی چھوٹی تجلی اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اللہ دے نبی حضرت موسیٰ اس تجلی نو چل نہیں سکے، تشریف لے آئے زمین دے اوپر، بے ہوش ہو گئے. اللہ دے نبی نے نبیاں واسطے ادب کے الفاظ استعمال کری نے، دیکھ نہیں گئے، تشریف لے آئے نیچے زمین پر اور بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا سمجھان واسطے کہ لوگوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپا کر بھی رکھی جاتی ہیں، وہ ان کے لیے ہوتی ہیں جن سے سب سے زیادہ الفت ہوتی ہے، جن سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور اللہ کی ہر وہ چھپائی ہوئی چیز جس سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ. وہ حضور کے لیے اللہ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. اچھا اتنے مزے والی گل ہے بے کہ پہاڑ کی بھی حقیقت جیڑی ہے نا وہ مٹی ہے. پہاڑ خاکی ہے، خاکی ہے، خاکی. پہاڑ نے اللہ کے نور کی اتنی سی تجلی کیوں برداشت نہ کی؟ وہ ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا؟ جواب میں ملا کہ پہاڑ خاکی ہے، پہاڑ مٹی ہے. اگرچہ اس کو جو سنا وہ اللہ نے جمایا ہوا ہے لیکن پہاڑ ہے مٹی. میں پوچھتا ہوں مولی صاحب
آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہیں وہ صرف بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی نورانی چیز نہیں رکھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بشر ہوتا ہے خاکی، خاک کا بنا ہوا ہوتا ہے، بشر جو سا ہے پہاڑ کے مقابلے میں ہزاروں درجے نرم ہوتا ہے یہ بھی خاک ہے، وہ بھی خاک، اور جو ہزاروں درجے سخت ہے پہاڑ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالے، صرف چھوٹی سی تجلی ہے، وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ اگر میرے حضور صرف بشر ہیں تو صرف ایک تجلی نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے تمام حسن کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ میرے حضور نے وہ تجلیاں، وہ تمام انوار اللہ تعالیٰ کو کیسے برداشت کیا؟ مولوی صاحب جواب دے، مولوی صاحب چپ، میں جب تجھے نہیں دینا اسی جواب دینے ہیں۔ اگر تم کہو گے حضور بشر ہیں تو یہاں پر تمہارا جواب ختم۔ میں کہتا ہوں میرے حضور نورم من نور اللہ ہے، ارے وہ اللہ کا نور تھا۔ اگر اللہ کا نور اللہ کے سامنے جائے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ پتا چلا میرے حضور ایسے بشر ہیں کہ جو جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ ان کی اللہ کے نور سے، اللہ کے نور کی تجلیوں سے حضور کو کچھ نہیں ہوتا۔ پتا چلا اگر بشر وہاں جائے تو وہاں تک پہنچ نہ پائے، اگر نوری بھی وہاں جائے تو کہے یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جاتے ہیں۔ مگر حضور کی شان یہ ہے حضور چلے بھی جائیں اور واپس بھی آ جائیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ ہو کے بھی واپس آ جائیں۔ تو پتا چلا پھر حضور بشر صرف نہیں ہے، حضور ایسے بشر ہیں کہ جو نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، جس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ حضور خیر البشر ہیں۔ آج ہی کی رات تھی، اس واقعے کو کتنے سو سال بیت گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، آج بھی پیر شریف ہے، اس رات بھی پیر شریف کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، منڈے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرماتے، سیدہ ام ہانی اپنی چچا زاد پھوپھی زاد بہن کے گھر تشریف فرماتے، سیدہ ام ہانی کے گھر حضور تشریف فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، یاد ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کو ہم نے کہا تھا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور اس میں ایک چھپی ہوئی بات تھی کہ کوئی دیکھے گا۔ اے جبریل، آج جس نے دیکھنا تھا اس کو بلا کر تو لا۔ سبحان اللہ، جبریل جا اسے بلا کر لا، اور اپنے ساتھ جنت کا ایک اعلیٰ جانور بھی لیتے جانا جس کا نام براق ہے۔ براق ایسا جانور ہوتا ہے، ایسا جانور ہے کہ جو گدھے سے تھوڑا بڑا ہے، خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے، جنتی جانور ہے۔ اس کی رفتار اتنی ہے جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کے قدم جاتے ہیں، ایسی برق رفتاری رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل صاحب اس کو بھی لے جا، میرے حضور میرا پیارا آرام فرما رہا ہے، جانا۔ اور جا کر اس کو میرے پاس لے گیا۔ حضرت جبرائیل المختصر حضور کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل نے جب دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں اپنے رب سے عرض کرنے لگے یا الہی تیرا پیارا آرام کر رہا ہے، آرام میں خلل ڈالا۔ فرمایا نانا جبریل میرے محبوب کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ عرض کی یا الہ العالمین کی جگاؤں گا کیسے؟ اگر آرام میں خلل نہیں ڈالوں گا تو جگاؤں گا کیسے؟ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کس لیے ہیں؟ حضور کے قدم بوسی کر، حضور کے قدم چوم، میرا محبوب اٹھ اٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ، جبریل ان پکڑیوں کو کس لیے بنایا ہے؟ میرے محبوب کے قدم چوم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بیدار کیا اور فرمایا آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا، حضور کا سینہ چاک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو، قلب انور کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آب زمزم سے دھویا اور پاک کیا، دوبارہ دل کو واپس رکھا اور حضور کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقام اقصیٰ کی طرف چل دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلانا تھا تو ڈائریکٹ مکے سے ہی آسمانوں کی طرف بلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مسجد اقصیٰ کی طرف کیوں حضرت جبریل کو کہہ کر بھیجا؟ تو علماء کرام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اپنے محبوب کی اعلیٰ شان دکھانی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مہارے میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی دیکھے گا، یہ ہے وہ، اسے تم بھی دیکھو پھر اسے ہم بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رواں تھے۔ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور کہتے ہیں میں دیکھ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر
सलात पढ़े सन सलात हदीस दे अल्फाज हैं सलात 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 दे दो माना होंदे एक माना सलात दा नमाज और दूसरा माना सलात दा दुरूद कहंदे ना सी सलात व सलाम पढ़े मतलब दुरूद व सलाम पढ़े तो एक माना होंदा सलात दा नमाज दूसरा माना होंदा सलात दा दुरूद हदीस दे अल्फाज हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़े ने हुजूर जदों गुजरे सन तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र दे विच सलात पढ़े सन कई उलमा ने लिखा कि हज़रत मूसा नमाज पढ़े सन पर एक अल्लाह दे ऐसे वली ऐसे आशिक होए वो कहंदे ने सलात दे दो माना जुने एक माना है नमाज पढ़े सन दूसरा माना है दुरूद पढ़े सन कहंदे मुनासिब है नहीं कि हुजूर गुजरते होवन और हज़रत मूसा खलो के हाथ मान के मुस्तफा जाने रहमत में पढ़ते होवन सुभान अल्लाह ऐ तर्जुमा करो ना कि हज़रत मूसा हुजूर पे दुरूद पढ़े सन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और हुजूर तशरीफ ले गए जब मकाम अक्सा पर पहुंचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मकाम अक्सा पर पहुंचे अल्लाह के तमाम नबी तशरीफ फरमा थे तमाम नबियों ने सलाम किया तमाम नबियों के साथ हुजूर की मुलाकात हुई हर नबी ने खुतबा दिया हजरत अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा मैं अल्लाह का दोस्त हूं अना खलीलुल्लाह मैं अल्लाह का खलील हूं हजरत मूसा दी वारी है उन्हें क्या अल्लाह मेरे नाल कलाम कीता मैं अल्लाह का कलीम हां जेड़े जेड़े नबी दी वारी आई हर नबी ने अपनी शान बयान की थी हर नबी ने दसिया कि मैं फलां हां साडे हुजूर दी वारी आई ना तो हुजूर ने जो अपना खुतबा इरशाद फरमाया ना अजीजान मोहतरम सुनो और सुन के अपने दिल के अंदर इस गल को नक्श करो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारी गई हुजूर फरमाया अना रहमतुल लिल आलमीन मैं तमाम जहानों के लिए रहमत हूं और अल्लाह के जितने भी अंबिया हुजूर से पहले खुतबा देते गए हर एक ने कहा मैं ये हूं मेरे हुजूर ने कहा मैं तमाम मखलूक का तमाम आलमीन के लिए रहमत हूं और लोगों एक बात और भी सुनो मेरी जो उम्मत है वो तमाम उम्मतों से अफजल है फरमाया तुम सब अपने अपने खुतबे में अपनी उम्मत को भूल गए मैं वो नबी हूं अपना खुतबा देने के बाद अपनी उम्मत को मैंने याद रखा हुआ सुभान अल्लाह अल्लाह दे इतने नबी होवन और अपनी उम्मतां नु भूल जावन अपनी उम्मतां दा जिक्र ना करन पर साडे हुजूर दी शफकत देखो अल्लाह दे 1,24,000 कमो पेश नबी हैं उन्हां विच कुलू के हुजूर फरमांदे मेरी उम्मत भी है सुभान अल्लाह हुजूर फरमांदे मेरी उम्मत भी है हालांकि मकाम ऐसे बड़े-बड़े लोग भूल जाते हैं पर हुजूर नहीं भूलते इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को हजरत जिब्रील अलैहि सलाम लेकर अर्श की बुलंदियों की तरफ चले गए यहां पर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की ये शान है ये मकाम है ये अल्लाह का हुजूर को ऐसा तोहफा है मेराज कहते हैं उरूज को किसी बंदे पर उरूज आता है ज़वाल है हर एक बंदे की जवानी आती है और फिर ज़वाल बुढ़ापा आ जाता है हर एक काम वाला है उसके काम का उरूज आता है और एक वक्त आता है या उसकी औलाद के वक्त में उनके बच्चों के वक्त में उसका काम खत्म हो जाता है तो ये इसको कहते हैं उरूज हुजूर फरमाते हैं मेराज का मतलब है किसी बंदे को इतना उरूज मिल जाना कि जितना वो समझे कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बुलंदी है तो ये ना उरूज मेराज उरूज को कहते हैं अल्लाह के नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उरूज इतना है कि इतना उरूज किसी को नहीं मिला बेशक और ये उरूज ऐसा है कि इस उरूज को ज़वाल भी कोई नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान दूसरे आसमान तीसरे आसमान चौथे आसमान सारे आसमान क्रॉस करके सिदरतुल मुंतहा से आगे हुजूर मकाम काबा को हुसैन फिर लामकान तक पहुंचे सुभान अल्लाह और ये इतनी मसाफत है इतना उरूज इतनी बुलंदी ना किसी को पहले मिली थी ना किसी को बाद में मिलेगी और इतना उरूज होने के बावजूद मेरे आका जब वापस तशरीफ लाए तो हुजूर की हालत ये थी कि हुजूर फरमाते हैं साहबा फरमाते हैं हम देखते थे हुजूर तब भी आंखें झुका कर चला करते सुभान अल्लाह हुजूर तब भी
آنکھیں جھکا کر چلا کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں حضور دی اکھن ول نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی اونچائی اتنی ہے کہ حضور سدرۃ المنتہا پار کر جاون, سارے آسمان پار کر جاون, اور حضور کی عاجزی اتنی ہے کہ حضور اپنی آنکھاں جھکا کے ڈرتے. سبحان اللہ. این حضور جنہاں کو عروج اتنا ملیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پار کرتے کرتے جنت دوزخ دی سیر کرتے کرتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے, حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے, سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو, منتہا مانا انتہا, سدرۃ المنتہا اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے نیچے والوں کی یہاں پر انتہا ہو جاتی ہے, نیچے والے اس سے اوپر نہیں جا سکتے, اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل زمین سے لے کر یہاں تک تو میرے ساتھ آیا ہے, اب آگے بھی چل, آگے بھی میرے ساتھ چلنا کیوں نہیں آتا؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھلوں دے تو تک لے آیا ہوں میں, پر آگے نہیں میں جا سکتا, آگے آپ کو آگے لے جانا ہے. حضور نے فرمایا جبریل کیوں نہیں آتا, آجا میرے ساتھ. عرض کرتے ہیں حضور عرض ہے بے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے, اللہ کا کوئی بھی فرشتہ ہوئے انسان ہوئے جن اس تو آگے نہیں جا سکتا. حضور میں نہیں جا سکتا. فرمایا کہ اے جبریل تو آجا میرے ساتھ آ رہا ہے. عرض کی تھی حضور اگر میں آواں گا تو میرے پاس سڑ جاؤں گے, اس وجہ تو تسی اگے کلیاں جانا ہے. ایتھے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے فرشتے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جڑے فرشتیاں دے سردار نے, نور نے, نور دی پیداوار نے, اگے جان تو ڈرتے نہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ حضور میرے پر سڑ جانے نے. بزرگان نے فرماتے ہیں اگر اس وقت حضور دے نال جناب ابو بکر صدیق ہوندے نا اور اے ڈر نہیں ہوتا کہ اگے جاواں گا تے سڑ جاواں گا, ابو بکر فرماتے ہیں حضور تہاڈا ساتھ نہیں چھڑنا, ابو بکر سارے دا سارا سڑ جائے پر حضور تہاڈے تو بغیر ابو بکر واپس نہیں جائے گا. اتنی محبت فرماندے سن. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگوں کنے چلے. میں پوچھنا وا ارے اے دل کے کالے بندے تو کہتا ہے کہ معراج ہوئی ہوگی, پہلے تو کہتے ہیں معراج ہوئی ہی نہیں, اگر ہوئی بھی ہے تو خواب میں ہوئی ہے. میں کیا ہو دل دے کالے بندے تو میں ایک گل دس, اگر خواب دے وچ بھی ہوئی ہوئے, حالانکہ بالکل ایسی بات نہیں, خواب دے وچ بھی ہوئی ہوئے تے تھلوں تے آسمانوں تک جبریل نال لے گیا, اگوں حضور نو کیویں پتہ ہے کدھر جانا؟ حضور نو کیسے پتہ, کیوں پتہ ہے حضور نو کدھر جانا ہے؟ حضور اگوں کلے گئے اور جبریل کہتا حضور اگوں تسی کلے ہی جانا ہے. ایدا مطلب ہے حضور کو پتا سی کتھے جانا ہے, کتھوں جانا ہے, کتوں جانا ہے, کتوں ملنا ہے, کتوں مل کے واپس آنا ہے, کی لے آنا ہے. گویا کہ حضور جانتے تھے کہ مجھے بلایا بھی جائے گا اور واپس پھر چھوڑ کے جایا بھی جائے گا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. المختصر اللہ تعالیٰ نے حضور سے پیار فرمایا. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حضور پہنچے بارگاہ رب الانام میں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ رسول نے پوچھا حضور آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے. عرض کی تھی حضور رب کیوں ہو جائے؟ حضور نے فرمایا میرا رب بڑے نور والا ہے. سبحان اللہ. میرا رب بڑے نور والا ہے. اتنے نور والے کے پاس حضور تشریف فرمائے. اللہ فرماتا ہے ادنو منی, نزدیک آ جا. لفظ ختم کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب ادنو منی, نیڑے آ جا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں نزدیک ہوا. اللہ پھر فرماتا ہے ادنو منی, سبحان اللہ, محبوب نیڑے آ جا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں اور نزدیک ہوا. اللہ فرماتا ہے ادنو منی, محبوب اور میرے آ جا. حضور فرماتے ہیں اتنا نزدیک ہوا, اتنا نزدیک ہوا, اتنا نزدیک ہوا کہ میں نے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ لیا کہ جتنے قریب سے قاب قوسین او ادنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, فرمایا اے لوگوں سنو سنو, میرا حبیب میرے اتنے قریب تھا, اتنے قریب تھا کہ دو تیروں کو آپس میں ملائیں, دو تیر آپس میں مل جائیں جتنی جگہ بنتی ہے, میرا محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب تھا. سبحان اللہ.
شاید کیا کہتا ہے؟ رات معراج والی رب عرش سجایا سی، کول بلا کے تھے سونے رب فرمایا سی، کول بلا کے تھے سونے رب فرمایا سی، نیڑے آ سونیا سبحان اللہ، نیڑے آ سونیا، نیڑے آ سونیا، اج پیار دی گل کریے، سبحان اللہ، بن جائے گل ساری سرکار دی گل کریے، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں، اور ایتھے مزے والی گل، اتنے قریب ہو کے محبوب اور محب کلے امن بالکل اکیلے اور اتنے قریب امن تو زمانے دی فکر رہتی ہے کبھی نہیں رہتی، اور اگر محبوب مصطفیٰ امن اور محب رب کائنات ہوئے تو پھر زمانہ کوئی بیچاندہ ہے نہیں آندہ۔ پر ایتھے بھی حضور فرماتے ہیں جب میں اپنے رب کے اتنے قریب ہو گیا، اتنے قریب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ باتیں کرو، سونے کچھ بول۔ حضور فرماتے ہیں میں والا کی عرض کیتا اور سنا، حضور فرماتے ہیں اپنے خالق نو نالے اپنے مالک نو میں آنکھیں اسی نالے اپنے رازق نو کہ پہلوں ہر گل تو گناہگار دی گل پہلوں ہر گل تو او گناہگار دی گل کریے، بن جائے گل ساری سرکار کی گل کریے۔ ارے جو محبوب تمہیں اللہ پاک کے پاس جا کر بھی نہیں بولا تم اس کو دنیا میں بھول جاتے ہو۔ ارے مسلمانوں غور تو کرو، تم جب کوئی گناہ کرنے لگتے ہو تمہارے ذہن میں خیال نہیں آتا ارے جو اپنے یاروں میں بیٹھ کے گاروں میں بیٹھ کے روتا رہا، اللہ کے نبی اگر اللہ کے قریب جاتے ہیں، اگر جنت کو دیکھنے حضرت ادریس جائیں تو کہیں میں نے واپس نہیں جانا، جنت کی نعمتیں بڑی پیاری ہیں، دنیا میں واپس نہیں جانا۔ حضور تو رب کی بارگاہ میں جا کے تمہیں نہ بولیں اور تم دنیا میں حضور کو بھول جاؤ۔ محمد کا در چھیڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلے تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ سبحان اللہ، سیاہ جو حضور نو بھول جانے ہیں اور حضور سانو کدے نہیں بھولے۔ حضور معراج فرما کے جنت و دوزخ دیکھ کے واپس آئے، جدو واپس ہم ایتھے وے منکرین معراج دا رد آندن کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایک رات میں جائے اور واپس بھی آ جائے؟ میں کہہ تواڈے بڑیاں نے بھی آئی گل کیتی سی۔ حضور جدو واپس آئے نا حضور نے دسیا کہ میں کل رات عرش الہی پر گیا اور واپس بھی آیا ہوں، تو سارے ہاں حضور نے مذاق کیتا، کافراں کہتے ہیں ایسے کیویں ہو سکتا ہے کہ بندہ جائے بھی تے آئے؟ حضرت صدیق اکبر گئے ہوئے سن، صدیق اکبر کتنے گئے سن، واپس آئے، کافر کٹھے ہو کے آئے، کہتے ہیں اج اینوں پسانے ہیں، کہنے لگے ابو بکر سیانا بنا بندہ ہے، کاروباری بندہ ہے، ایک گل دس، ایک بندہ کہے کہ میں رات دے تھوڑے گھرسے دے اندر مکے تو تریا ہاں اور آسمانہ دی سیر بھی کیتی ہے، تو مننے گا؟ جناب صدیق اکبر فرما لے نہیں میں نہیں مننا گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ یہاں سے چلے اور رات میں ہی آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے؟ نہیں میں نہیں مانتا، بڑے خوش ہیں۔ ابو بکر نے وصیہ بنا قائل کر لے، صدیق اکبر فرمایا بات کیا اصل بات کیسے کہ تیرا یار کہتا ہے، تمہارے دوست، تمہارے محبوب، تمہارے نبی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ حضرت صدیق کو فرمانا کہ میرے حضور کہتے ہیں، میرے محبوب کہتے ہیں، اور سنو وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ حضور کیسے جا سکتے ہیں، خواب میں نہیں ہوں گے، حقیقت میں نہیں گئی، میں کہ سنو تواڈے وڈیاں بھی اہل اعتراض کیتا ہے۔ صدیق اکبر نے جواب دیتا اسی بھی کہنے ہیں میں تو گل کراں تے نہیں جا سکتے۔ صدیق اکبر فرمایا کہ واقعی میرے محبوب نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا آہو، محمد عربی کہتے ہیں اگر کوئی اور کہے، زمانے کا کوئی بندہ کہے، میرا باپ بھی کہے کہ میں ہو کے آیا ہوں، صدیق نہیں مانے گا، پر حضور کہے صدیق آگے بند کر کے مانے گا۔
اور کوئی کہے تو نہیں مانتا، حضور کہیں گے تو ماننا پڑے گا۔ بڑے بھی یہی اعتراض کر دے رہے ہیں اور آج انہوں نے چہرے بھی یہی اعتراض کر دے ہیں، جی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا دیکھو قرآن پاک دے اندر ایک چھوٹا جا ایڈا واقعہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا، ایسے کم دا کہ مختصر جے وقت دے اندر بڑا کم ہو جانا۔ حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے بڑے پیارے سن، وزیر سن، مختصر جے وقت دے اندر انہاں کی کیتا ملکہ بلقیس دا ایڈا بڑا تخت کتھے اتنی دور سی اتھوں لے آ کے حضرت سلیمان دے سامنے کھڑا کر دیتا، اور وہ کتنے دیر دے اندر ایک اکھ جبتن دی مقدار دے اندر۔ میں کہا اے مانتے ہو؟ منہ بنا کے کیا میں کہا ہاں جی یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں۔ میں کہ مننا پہنا ہے کیونکہ قرآن ہے، اور قرآن کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا یہ مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ خواب میں ہوا؟ نہیں جی حقیقت میں ہوا۔ میں کہا ارے اپنے مقدر پر رو، پریشان ہو، پشیمان ہو، اپنے مقدر پر پیٹو اپنے آپ کو کہ دیکھو پرانی امت کا ولی ہو، اس کی پریشان مانتے ہو، آنکھ چپکنے سے پہلے بھی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، اور اپنے نبی ہو تو یہ نہیں مانتے حضور جا بھی سکتے ہیں واپس آ بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور جا بھی سکتے ہیں واپس آ بھی سکتے ہیں۔ تو جب واپس آئے نا حضور واپس آئے، میں کیا دیکھو اللہ نے ایک ولی سن حضرت باقی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی شان سی، آپ نے ایک اور ولی سن، انہاں دی کی شان سی، انہاں دا مرید سی، آپ دے کول آیا، آپ دے کول آ کے کہنے لگا جی منو بھی اپنے ورگا بنا دے ہو۔ آپ نے فرمایا بڑا اوکھا ہے، کہنے لگا نہیں منو بنا دے ہو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک رات وہ دن رہے، ایک رات کے اندر وہ دی طرف توجہ فرمائی، اور رات تو بعد جو صبح کہتے ہیں پیر صاحب اور مرید دونوں باہر نکلے نا فجر دے واسطے، تو لوگاں دیکھیا پتہ نہیں سی لگتا پیر کون ہے مرید کون ہے، دونوں ایک ہو گئے سن۔ ایک رات دی توجہ، ایک رات دی توجہ۔ میں کہ ایک رات ایک عام بندہ مومن، نبیوں کے مقابلے عام بندہ مومن، ایک اللہ دا ولی اپنے مرید کی طرف توجہ فرمائے ایک رات بس، تو صبح ایسا مقام ہو یہ پتہ نہیں سی لگتا مرید کون ہے پیر کون ہے، مرید کی شان بھی ہوئی پیر کی شان بھی ہوئی۔ میں کہ حضور تے اللہ دے کول ہو رہے کتنی دے رہے ہیں، حضور اللہ دے نال کتنی دے رہے ہیں، حضور جب واپس آئے ہوں گے حضور دا حسن کیسا ہوئے گا، سبحان اللہ، حضور دا کیسا حسن ہوئے گا۔ حضور جب نور لے کے واپس آئے نا، نور کیا تھا، نور لینے، اور وہ نور کیا تھا، حضور فرمانے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نور تھا اللہ کے پاس جو میں نور لینے گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے نور کے تحفے میں نماز دی ہے۔ لوگوں اگر نماز پڑھو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ سبحان اللہ، مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جوانوں کو کسی بجن کے لیے آنا بندہ آئیو یار میں بولے چلو آئیو کر سب 2 منٹ بعد آنے، 2 منٹ بعد، اور 2 منٹ نہ 5 منٹ بعد ہوتے ہیں، چلو آ تو گئے نا، اللہ برکت دے نا، آمین۔ لیکن نماز عزیزان محترم، آج معراج بھی اس محفل دے اندروں سبق لے کے جاؤ کہ جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے، بے شک، یعنی بے شک، میرا خطاب نوجوانوں سے ہے، بابے تو پڑھتے ہیں نوجوانوں سے، افضل عبادت افضل جوانی کی، یعنی افضل عبادت جوانی کی، جو ہاتھ پیر گوڑے گٹے کام کرتے ہیں، بڑھے بندے نے تو پھر ہی کہنا نا اور کام کوئی نہیں سیدھے چلیے، ایسی بڑی ہمت ہے، کہیں بڑھے بھی نہیں آتے، کیوں نہیں، کہیں بڑھے بھی نہیں آتے، اے ساڑھے مسجد کے تاج ہوتے جی آ جانے، پر جوان نہ آئے، کتنی حسرت۔ قاری صاحب آج جمعے چلان کرن یار عشاء دی نماز کے بندے بڑے گھٹ ہوتے ہیں، تو سیا کو قاری صاحب آواں گے رات میں پھر یاد رکھنا فلانی جگہ پہ کھان پینا چلیے، تو سیا اندر نماز تے ابھی پڑھیاں جاواں گے چلیے کھان پینا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کا مفہوم سنیں، سچی حدیث سے پاک حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک نماز جان کے چھڈے، کتنی جی ایک، ہاڑی تے عمر لاؤں گی، ایک نماز جان کے چھڈے، فرمایا اس بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ، لکھ دیا جاتا ہے اے بندے ایک نماز چھڈی ہے اینو جنت داخل ہوگا، یہ داخل ہوگا۔ ہم کیا آگ کو سہن کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم آگ سہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم تو دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے، اور جو اس سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہے وہ کیسے سہیں؟
آپ نیت کرتے ہیں ہم نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ نیت کرتے ہیں ہم نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور میرے ساتھ اس بات کا اقرار کریں کہ آج میرا آخری جو محفل ہے اس میں ہمیں یہ درس ملا ہے کہ ہر بندہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد بندے انا نمازی باجمان بن جائے گا. ہم نماز پڑھیں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام اس نے پہ کھڑے ہوئے. اللہ اللہ